بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے کہ 4 ہیں، جن میں سے 3 اعضاء کا دھونا اور 1 کا مسح کرنا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ پھر ہم نے چہرے کی حد بندی پڑھی کہ کہاں سے کہاں تک دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ تو آج ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل عندنا خلافا لزفر۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے داخل ہیں دھونے میں ہمارے ہاں، خلاف ہے امام زفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یاد رکھنا کہ تمام ائمہ فقہا اس بات پر تو متفق ہیں کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کا دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے آیا کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا یا دونوں کوہنیوں تک دھویا جائے گا، اسی طرح کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا یا ٹخنوں تک دھویا جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ہاں کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ کوہنیاں اور ٹخنے یہ دھونے میں شامل نہیں ہیں، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھویا جائے گا اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھویا جائے گا۔ امام زفر کی دلیل کیا ہے؟ اب امام زفر فرماتے ہیں، اس پہ دلیل دیتے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الْغَایَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَیَّ كَاللَّیْلِ فِی بَابِ الصَّوْمِ۔ امام زفر کی دلیل یہ ہے، امام زفر فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے وہ مغیّہ اور محدود میں داخل نہیں ہوتی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن۔ اب یہاں پر اِلیٰ جو ہے یہ اِلیٰ حد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ تم ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں تک اور پاؤں کو دھوو ٹخنوں تک۔ اب یہاں پر اِلیٰ جو ہے یہ حد کو بیان کرنے کے لیے ہے، غایت کو، انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ تم نے ہاتھ اور پاؤں کو یہاں تک دھونا ہے۔ اب صاحب ہدایہ امام زفر کی دلیل کو نقل کرتے ہیں کہ امام زفر فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے تو وہ مغیّہ اور محدود میں داخل نہیں ہوتی۔ اگر غایت اور حد مغیّہ اور محدود میں داخل ہو تو پھر حد اور غایت بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ، کہ تم پورا کرو روزوں کو رات تک۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے إِلَى اللَّیْل آیت کے اندر حکم دیا کہ تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اب اِلیٰ جو ہے یہ غایت کو بیان کرنے کے لیے، حد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ روزے کی حد کیا ہے؟ رات تک ہے۔ اب لیل کو صوم کی حد اور غایت قرار دیا ہے۔ ہر شخص اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ روزہ صرف دن ہی کو رکھا جاتا ہے، رات اس میں داخل نہیں ہوتی، لہٰذا
جس طرح لیل سوم میں داخل نہیں ہے، جس طرح رات سوم میں داخل نہیں ہے کہ رات تک روزہ رکھا جائے گا، رات سمیت روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں پر بھی الا جو ہے یہ حد اور غایت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ جب حد اور غایت کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ حد اور غایت مغیّر اور محدود میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوو، نہ کہ کہنیوں سمیت، نہ کہ ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ یہ امام ظفر کی دلیل تھی۔ خلاف امام ظفر کے خلافاً لظفر، اختلاف امام ظفر کا، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو غایت ہوتی ہے نہیں داخل ہوتی مغیّر کے نیچے، جیسے کہ لیل رات سوم کے باب میں والانا ان هذه الغایت، یہاں سے ہماری دلیل شروع ہوتی ہے۔ ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے، بعد میں ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ غایت کی دو قسمیں ہیں۔ غایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غایت اثبات ہے اور ایک غایت اسقاط ہے۔ غایت اسقاط یہ ہے کہ اگر غایت اور مغیّر کی جنس ایک ہو تو یہ غایت اسقاط ہے، اور غایت جو ہے پھر مغیّر کے حکم میں بھی شامل ہوگی۔ اگر غایت اور مغیّر کی جنس ایک نہ ہو تو پھر یہ غایت اثبات ہے، اور یہ غایت مغیّر کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، الا غایت کے لیے ہے۔ اب عربی زبان کے اندر انگلی سے لے کر بازو تک، اس انگلی سے لے کر کندھے تک، اس پورے بازو کو ید کہا جاتا ہے، ہاتھ کہا جاتا ہے۔ عربی کا یہ قانون ہے۔ اور عربی زبان کے اندر پوری ٹانگ کو رجل کہا جاتا ہے، رجل عربی زبان کے اندر۔ اب ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ ہے مغیّر، اور کوہنی ہے غایت۔ چونکہ عربی زبان میں ہم نے ابھی بتایا کہ ہاتھ کی انگلی سے لے کر کندھے تک اس پورے بازو کو ید کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مغیّر ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ ہے مغیّر، اور کوہنی ہے غایت۔ ان دونوں کی جنس ہے ایک۔ جب دونوں کی جنس ایک ہے تو ہم نے ابھی پڑھا اگر غایہ اور مغیّر کی جنس ایک ہو تو وہ غایت اسقاط ہوگی، اور غایت جو ہے وہ مغیّر کے حکم میں بھی داخل ہوگی۔ اب جب علل مرافق کے اندر غایت اور مغیّر کی جنس ایک ہے تو پھر یہ غایت مغیّر کے حکم میں شامل ہوگی، یعنی جب مغیّر کو دھویا جائے گا تو پھر غایت کو بھی دھویا جائے گا، لیکن یہ غایت اسقاط ہے تو یہ ماورا کو ساقط کر دے گی۔ اور علل کعبین کے اندر بھی پوری ٹانگ کو رجل کہا جاتا ہے، تو اب پاؤں کی انگلی سے لے کر ٹخنے تک یہ ہے مغیّر، اور ٹخنا ہے غایت۔ پوری ٹانگ کو رجل بولا جاتا ہے۔ اب مغیّر اور غایت، پاؤں اور ٹخنا، ان دونوں کی جنس ایک ہے، رجل پوری ٹانگ کو بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غایت اور مغیّر کی جنس ایک ہے۔ جب جنس ایک ہے تو ہم نے ابھی پڑھا کہ غایت جو ہے وہ مغیّر کے حکم میں بھی داخل ہوگی اور ماورا کو ساقط کرے گی۔ تو لہٰذا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،
یہاں پر غایت اسقاط ہے، جب غایت اسقاط ہے تو پھر غایت مغیّہ کے حکم میں شامل ہوگی۔ باقی رہ گئی آپ کی وہ بات کہ اتم الصیام الی اللیل، ہم کہتے ہیں یہاں پر غایت تو ہے لیکن یہ غایت اسقاط نہیں ہے، یہ غایت اثبات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جب غایت اور مغیّہ کی جنس ایک نہ ہو تو وہ غایت اثبات ہوتی ہے۔ اب دن اور رات ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، کیونکہ دن ہے مغیّہ اور رات یہ ہے غایت، تو جب ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہے تو غایت اثبات ہے، لہٰذا غایت مغیّہ کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ جب حکم میں داخل نہیں ہوگی تو پھر اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر غایت اثبات ہے۔ لہٰذا جب یہ غایت اثبات ہے صوم کے باب میں اور مرافق اور کعبین وہاں پہ غایت اسقاط ہے، تو غایت اسقاط کو غایت اثبات پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ بے شک یہ غایت اپنے ماورا کو ساکت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ غایت نہ ہو البتہ گھیر لے گا وظیفہ، یعنی کہ دھونا کل ہاتھ اور کل پاؤں کو، کل ہاتھ اور کل پاؤں کو گھیر لے گا۔ باقی روزے کے باب میں جو غایت ہے وہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہے رات تک، کیونکہ جو روزہ لفظ ہے، روزہ نام ہے، صوم جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے امساک پر، رکنے پر ایک گھڑی، ایک گھڑی بندہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے تو اس پر صوم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل نے صوم کے حکم کو کھینچ کر رات تک پہنچا دیا، رات تک لے آیا۔ غایت اس بات کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ حکم کو کھینچ کر جو ہے وہ غایت تک پہنچا دیتا ہے۔ والکعب، یہاں سے ٹخنے کی تعریف کرتے ہیں کہ ٹخنا کیا ہے۔ هو العظم الناتی هو الصحیح، کہ ٹخنا کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈی کو، اور صحیح قول بھی یہی ہے۔ ومنہ الکاعب، اور اسی سے کاعب ہے، کاعب کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں، اس وجہ سے اس کو کاعب کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔